اللہ تعالیٰ نے انسان کے طبیعت میں مال و دولت سے تعلق رکھنا اور اس سے محبت رکھ دیا ہے۔ تو انسان مال کا دولت کا شیدائی ہوتا ہے اور اس سے خوب تعلق رکھتا ہے اور محبت کرتا ہے اور اس سے رغبت رکھتا ہے۔ البتہ اتنی رغبت رکھنا اور مال سے اتنا تعلق رکھنا جس سے انسان کی ضروریات پوری ہو جائیں، اسباب اکٹھا ہو جائیں، فرائض ادا ہو جائیں اور انسانی زندگی اچھے انداز میں گزرے، تو اتنی محبت اور اتنا تعلق تو مطلوب ہے، اور اسی لیے مال کمانے کا حکم بھی دیا گیا ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ آپ ابھی مسجد میں آئے ہیں، مسجد سے نکلیں گے تو جو دعا پڑھیں گے اللہم انی اسألک من فضلک، تو یہاں پہ اے اللہ ہم آپ سے آپ کا فضل مانگتے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ فضل سے مراد یہاں رزق ہے، روزی ہے، اللہ کا عطیہ ہے، تو باہر جا کے رزق تلاش کریں۔ تو مال تلاش کرنے اور کمانے کا حکم بھی ہے، لیکن مال سے ایسی محبت جو محبت فرائض سے غافل کر دے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، زکوٰۃ جو فرض کی گئی مال پر وہ ادا نہ کرے، حرام ذریعے سے مال کمائے، حرام مواقع پہ خرچ کرے، فضول خرچی کرے، تو مال کو اس انداز میں خرچ کرنا منع ہے اور حرام ہے۔ قرآن کی جو آیات پڑھی گئیں کہ بِإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان کی یہ کیفیت ہے کہ وہ خیر یعنی مال کو کثرت سے پسند کرتا ہے، بہت زیادہ اس کی طرف اس کی رغبت ہے۔ تو قرآن یہاں پہ یہ احساس دلاتا ہے کہ دولت کے ذریعہ کتنے ہی سامان راحت کے اکٹھا کر لیے جائیں، لیکن ایک دن آنے والا ہے کہ یہ انسان کیا جانتا نہیں کہ یہ جب اٹھایا جائے گا قبر سے تو اس کا کیا ہوگا۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا یہ جانتا نہیں کہ قبر میں جو کچھ مردے دفن ہیں، جسم دفن ہیں، ان سب کو نکالا جائے گا، یعنی قیامت کا منظر ہوگا اور قیامت بپا ہوگی اور سارے انسان زندہ کر دیے جائیں گے، تو اس وقت سے کیا یہ بے خبر ہے؟ تو قیامت کے دن پر ایمان رکھنا، ان تمام مناظر پہ یقین رکھنا، یہ ایک مومن کا شیوا ہے۔ اور قیامت ہی پر یقین رکھنے سے انسان غفلت سے بچ سکتا ہے اور خیر کی طرف بڑھتا ہے اور حرام سے بچتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم کو حساب دینا ہے، ہمارا حساب ہوگا۔ تو یہ انسان کا جانتا نہیں کہ جو کچھ قبروں میں ہے وہ جو ہے جمع کر لیا جائے گا، وہ نکال لیا جائے گا، اور جو کچھ سینوں میں ہے، فی الصدور، جو کچھ سینوں میں ہے، وہ حصل ما فی الصدور، سینے میں جو کچھ ہے وہ بھی وہاں پہ لا رکھا جائے گا اور حاصل کر لیا جائے گا۔ یعنی سینے پہ اگر ایمان ہے، اسلام ہے، اللہ پہ یقین ہے، رسول پہ یقین ہے، نیکیوں پہ یقین ہے، اس کو بھی الگ کر لیا جائے گا۔ اور اگر سینے میں کفر ہے، شرک ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے اور غلط جذبات ہیں، تو ان کو بھی نکال لیا جائے گا، وہ سب جمع کر لیے جائیں گے، اور اس کے مطابق اور کوئی اس سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے باخبر ہے، وہ اس دن، اس وقت اور ہر وقت اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ مال سے محبت اتنی ہی کرے جتنی مال کی ضرورت ہے، اور حد سے بڑھی ہوئی محبت جو فرائض سے غافل کر دے، حرام میں ڈال دے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور وہ بچنا قیامت کا دن مستحضر رکھنے سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور ہم کو زندہ کرے گا، اور اسی کے حساب سے حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے، شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔